ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں یو ایس وائس پریزیڈنٹ جو بائیڈن کے وزٹ کی اور اس کو کنٹیکچولائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ایشوز ایسے آئے ہیں جن کو پاکستان نے ڈیل کرنا ہے, امریکہ نے ڈیل کرنا ہے. نوائن صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے کافی سارے ایشوز ہائی لائٹ ہوئے. سردار آصف احمد علی صاحب نے بھی کیے, مشرف زیدی صاحب نے بھی حقانی نیٹ ورک کا بھی ذکر کیا کہ دیٹ از ون آف دا سور پوائنٹس. آپ کے خیال میں پریکٹیکل سلوشنز ان سارے ایشوز کے نکل سکتے ہیں؟ ایشورنس تو دے دیا ہمارے وزیر اعظم. بات یہ ہے کہ پریکٹیکل سلوشنز جو ہے نا, ہر ایشو کے پرابلم یہ ہے کہ امریکنز جو ہیں یہاں پر ہر ایشو پہ ڈس لائکڈ ہیں. حکومت جو ہے اس کو اگر کوئی فیصلہ کرے گی امریکہ کے حق میں تو بیک لیش ہوگا کسی بھی اس ایشو پہ امریکہ کے حق میں. وہ آج مس پرسیپشنز انہوں نے دور کرنے کی کوشش کی ہے جو بائیڈن نے. جی وہ کرتے رہتے ہیں, مگر وہ تو ہر ان کی کلنٹن بھی آ کے کرتی رہتی ہے. مطلب وہ اس قسم کے بیانات کہ مسلمانوں سے ہم خطرہ نہیں ہے, مسلمان سب سے زیادہ بڑھتی ہوئی چیزیں ہیں, وہ یہ ہے ایشو. کانفلکٹ یہ ہے کہ وہ یہاں پر جنگ لڑ رہے ہیں. ہمارے لیے وہ جنگ مناسب اس واسطے نہیں ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے, ہم کو بھی پتہ ہے کہ طالبان کو پوری طرح سے ایکسٹرمنیٹ نہیں کیا جا سکتا. جو طالبان کا کلچر اس وقت ہے ہمارے فرنٹیئر میں اور افغانستان میں, وہ بھی ایک کمپرومائز وے آؤٹ تلاش کر رہے ہیں, وہ بھی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی تلاش کر رہے ہیں. ان کے صدر نے کہہ دیا کہ جی ہم نکل جائیں گے جولائی 2012 تک, انہوں نے کہا تھا شاید 2011 کا کہا تھا, 2014 تک چلے گئے. چینج کر دیا, انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ اسٹریٹجیکلی بڑی مسٹیک کر دی کہ آپ نے ایگزیکٹ ڈے دے دی, تو اب وہ 2014 کی بات کر رہے ہیں, مگر غالباً اسٹریٹجی وہی ہے جو اوریجنل تھی. دیٹ از جسٹ سو دا ایشو از کہ جانا ہے انہوں نے یہاں سے. دے کانٹ سسٹین دس 100 بلین ایکسپینڈیچر آن تو ہماری جتنی اسٹریٹجیز بن رہی ہیں وہ اس ایگزٹ اسٹریٹجی کے ساتھ لنکڈ ہیں یو ایس کی. ظاہر ہے, دیکھیے جو سوچنے والا پاکستانی ہے, آئی ایم شیور جی ایچ کیو میں جو بیٹھا ہے وہ یہی سوچ رہا ہے کبھی سال کے بعد جب انہوں نے چلے جانا ہے, اور یہ واضح طور پہ انہوں نے کہا بھی ہے, تو ہم رہنا تو ہم نے یہاں پر رہنا, انہوں نے نہیں رہنا, تو ہم تو کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے یا ہمیں نہیں کرنی چاہیے جس سے کہ ہمارے حالات مزید خراب ہوں. اور یہ ساری جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں, بم بلاسٹ ہو رہے ہیں, یہ تو میرا یقین یہ ہے کہ امریکہ اگر یہاں سے نکل جاتا ہے ایٹ لیسٹ یعنی وار سین سے نکل جاتا ہے, ویسے اسسٹنس کے لیے ویسے کولیبریشن کے لیے رہتا ہے. سردار آصف نورانی صاحب اس پہ آتے ہیں. سردار آصف احمد صاحب, اگر نورانی صاحب کی بات کو میں صحیح سمجھا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان پہ ہم نے بھی بیٹس لگائی ہوئی ہیں کہ امریکہ اگر نکلتا ہے تو جو گریٹر گیم ہے افغانستان کا, جو انڈین انفلوئنس کی آپ نے بھی بات کی, طالبان ہماری اسٹریٹجی میں بھی کیٹر کر رہے ہیں اس وقت آفیشلی. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی قطن یہ نہیں ہے طالبان کی کسی سطح پہ بھی آپ سپورٹ کریں. آئی تھنک گون آف ڈیز وین یو ٹو ڈو دیٹ. ایشو میرا نہیں خیال کہ 2014 تک بھی امریکہ یہاں سے پل آؤٹ کر سکے گا. یہ تو بڑا لانگ ہال ہے. مجھے تو کم از کم یہ 2017-18 تک نظر آ رہا ہے یہ چلے گا سلسلہ. اب اس میں ہماری خواہشات اپنی جگہ پہ ہوں گی کہ جی امریکہ جلدی یہاں سے جائے, مگر گریٹ پاورز جو ہوتی ہیں وہ اپنے ایجنڈیز کو فارورڈ کرتی ہیں, وہ چھوٹے ملکوں سے پوچھے بغیر وہ سب کام کیا کرتی ہیں. اب یہ ہمارے ثوابدید ہے کہ ہم اس الائنس میں رہنا چاہیں یا نہ چاہیں. ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ اس الائنس سے ہم نکل آئیں. جی آپشن ایک بڑی نیبلس سی آپشن ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اس وقت اقتصادی صورتحال ہے, کیونکہ فارن پالیسی اور اکنامک جو سیکورٹی ہے دے آر کلوزلی لنکڈ ان پاکستان. اب ہماری اکنامک سیکورٹی کے لیے کچھ ایسی ہماری ضروریات ہیں جو امریکہ کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی. سردار آصف احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, مشرف زیدی صاحب, آپشنز ہیں ہمارے پاس. سردار آصف احمد صاحب میں آپ کو دوبارہ جوائن کرتا ہوں. مشرف زیدی صاحب, آپشنز ہیں ہمارے پاس. آپشنز ہیں لیکن ناگزیر ہیں, مشکل آپشنز ہیں. کوئی بھی فیصلہ جو ہے اگر کوئی خود مختار اور آزاد اور مستحکم جو ہے معاشرہ جب فیصلے کرتا ہے تو ان فیصلوں کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں, ان کی ایکسٹرنالٹیز ہوتی ہیں, ان کا امپیکٹ ہوتا ہے. وہ امپیکٹ ابزارب کرنے کے لیے سوسائٹی میں کسی طرح کا کوئی کنسنسس ضروری ہے. ہماری جو اصل کمزوری ہے پاکستان کی, وہ معاشی کمزوری تو بالکل سامنے ہے سب کے, لیکن یہ معاشی کمزوری کبھی کمزوری ہوتی ہے, کبھی اسٹرینگتھ بن جاتی ہے. آج سے 4 سال پہلے ہم 8% پہ گرو کر رہے تھے, اب ہم 2% یا نیگیٹو گروتھ کر. معاشی مسائل جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں, لیکن معاشرے میں ایک بیسک جو ہے بریک ڈاؤن ہے کنسنسس کا,
کیا وجہ ہے اس بریک ڈاؤن کی؟ پالیسی کون بنا رہا ہے؟ سب پالیسی بنا بھی رہے ہیں اور کوئی بھی نہیں بنا رہا. ٹوٹل کنفیوژن. دیکھیں جو سب سے بڑی اور اہم وجہ جو ہے وہ اسٹیٹ کی غیر ذمہ دارانہ جو بیہیویئر رہا ہے پچھلے 63 سال سے. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ یہ فگر آؤٹ نہیں کر سکا ہے کہ اسٹیٹ عوام کے لیے کام کرتا ہے یا عوام اسٹیٹ کے نوکر ہیں. یہ ایک تضاد جو ہے یہ رہا ہے. دوسرا یہ کہ اسٹیٹ کا مطلب فوج اور فوجی ٹینک اور F-16 ہے یا اسٹیٹ کا مطلب ہے نلکے میں چلتا ہوا پانی صاف, BHU میں دوائیاں, کمپاؤنڈر کے ساتھ ایک ڈاکٹر. یہ اسٹیٹ کا مطلب. افضل صاحب ہمیں بریک پہ جا رہے ہیں نیوز اپڈیٹ کے لیے, اور بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. میں کہہ رہا ہوں آپ نے نیوز اپڈیٹ